جب اللہ ہمارے کسی بہت پیارے انسان کو اپنے پاس واپس بلا لیتا ہے تو اس پر کیسے صبر کیا جائے، ان کے لیے کیا کیا جائے۔ ایک بہت خوبصورت پوسٹ ہے رحاب اعجاز کی۔ ایک بات جو ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اپنے کسی پیارے کے اس دنیا سے چلے جانے پر غم کرنا فطری عمل ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو اللہ پر یقین یا ایمان نہیں ہے، یا اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ کا عقیدہ کمزور ہے۔ اس کا سیدھا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک انسان ہیں، ایک ایسا انسان جو تکلیف دہ وقت سے گزر رہا ہے۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ انسان غم کے 5 مراحل سے گزرتا ہے۔ پہلا انکار کا مرحلہ ہوتا ہے، جب آپ اپنے ارد گرد ہونے والی حقیقت کو قبول ہی نہیں کر پاتے اور مسلسل اس سے انکار کیے جاتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ غصے کا مرحلہ ہوتا ہے، جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، آپ کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا۔ تیسرا اگر کا مرحلہ ہوتا ہے، جب آپ پچھتاتے ہیں کہ اگر تب میں نے یہ کر دیا ہوتا نا تو آج حالات مختلف ہوتے۔ چوتھا ڈپریشن کا مرحلہ ہوتا ہے، جب آپ کا دل ہر وقت اداس رہتا ہے اور آپ ان چیزوں میں خوشی محسوس نہیں کر پاتے جن میں پہلے آپ خوشی محسوس کیا کرتے تھے۔ اور 5واں مرحلہ قبول کر لینے کا مرحلہ ہوتا ہے، جب آپ اپنے ارد گرد چل رہی چیزوں کی حقیقت کو قبول کر لیتے ہیں اور یہ مان لیتے ہیں کہ ہاں یہ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے اب۔ تو اگر آپ بھی ان مراحل سے گزر رہے ہیں تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، نہ تو آپ کمزور ہیں اور نہ ہی آپ کا ایمان کمزور ہے۔ ارے آپ کے جذبات ہی تو آپ کو انسان بناتے ہیں، اور انسان اپنے پیاروں کے کھو جانے پر غمزدہ ہی تو ہوتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے آپ نے کہ آپ کو اپنے جذبات اور احساسات کو محسوس کرنے پر کبھی بھی شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو حق ہے درد محسوس کرنے کا، بالکل ویسے جیسے آپ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ آپ جب تک چاہیں اداس رہ سکتے ہیں، آپ جب تک چاہیں اداس رہ سکتے ہیں، لیکن ان جذبات کو کبھی بھی آپ نے اپنے آپ پر حاوی نہیں ہونے دینا، یا اپنے آپ کو یہ سوچنے پر مجبور نہیں کرنا کہ یہ دنیا کا اختتام ہے، کیونکہ یہ اختتام نہیں ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 155، 156 اور 157 میں اللہ نے فرمایا ہے، اور ہم کسی نہ کسی طرح سے تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان سے اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے جنہیں کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں۔ ان پر ان کے رب تعالیٰ کی نوازشیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ ہمارے پیاروں کو واپس اس لیے نہیں بلاتا کیونکہ وہ ہمیں سزا دینا چاہتا ہے، بلکہ یہ صرف ہمارے لیے ایک امتحان ہوتا ہے اور ہمارے لیے ایک یاد دہانی ہوتی ہے۔ اب اس میں امتحان یہ ہے کہ ہم کتنا صبر کرتے ہیں، اور یاد دہانی یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا جب ہمیں بھی اللہ کے پاس واپس بلا لیا جائے گا، بالکل ویسے جیسے ہمارے پیاروں کو بلا لیا گیا، کیونکہ وہی تو ہمارا آخری ٹھکانہ ہے نا؟ تو پھر ان حالات میں خود کو کیسے سنبھالا جائے؟ صبر کے ساتھ۔ ارے رونا ہے تو جی بھر کے رو لینا اور روتے جائیں، لیکن ہاں زبان سے وہ نہیں نکالنا جو اللہ کو ناپسند ہے۔ جیسے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر غمگین تھے، اور تب آپ کی آنکھوں سے آنسو چشمے کی طرح بہہ رہے تھے، لیکن آپ کی زبان سے ایک دفعہ بھی وہ حرف نہیں نکلا جو اللہ کو ناپسند ہو۔ بے شک آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمگین ہے، پر زبان سے وہی کہیں گے جس پہ ہمارا
رب راضی ہے۔ صحیح بخاری 1303۔ اور یہی شدت حضرت یعقوب علیہ السلام کی تھی جب ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان سے دور کر دیا گیا تھا، اور وہ اس قدر غمگین ہو گئے تھے کہ ان کی آنکھیں غم کے مارے رو رو کر سفید ہو گئیں، یعنی وہ اس حد تک رو دیے کہ ان کی بینائی چلی گئی۔ قرآن میں ان کے کرب کی شدت کو ایسے بیان کیا گیا ہے کہ پھر ان سے منہ پھیر لیا، اور یعقوب علیہ السلام نے کہا، ہائے یوسف۔ ان کی آنکھیں تب باوجہ رنج سے سفید ہو گئی تھیں اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے۔ سورہ یوسف آیت 84۔ دیکھیں، انبیاء بھی غم کے ان سارے مراحل سے گزرے تھے، حالانکہ وہ تو ہم سے زیادہ اللہ پر یقین رکھنے والے تھے نا، اس لیے اداس ہونا کوئی بھی بری بات نہیں ہے۔ بس ان احساسات کو اپنے آپ پر آپ نے قابو نہیں پانے دینا، کیونکہ آپ کے ارد گرد اب بھی ایسے لوگ موجود ہیں نا جو آپ سے محبت کرتے ہیں اور جنہیں آپ کی ضرورت ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو ایسے مشکل حالات میں سنبھلنے میں آپ کی مدد کریں گی۔ نمبر 1، اپنے جذبات کا اظہار کریں، یعنی رو دیں، آنسوں کو اپنے اندر نہ رکھیں۔ نمبر 2، جو کچھ آپ کے دماغ میں چل رہا ہے نا اسے اپنے کسی بہت ہی قریبی دوست کے ساتھ شیئر کر لیں۔ آپ کو ہمیشہ ایک مضبوط انسان ہونے کا دکھاوا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 3، جتنے چاہو آنسو بہاؤ، لیکن زبان سے وہ بات کبھی نہ کہو جو اللہ کو ناراض کرے۔ نمبر 4، اس بات کو دل سے قبول کر لینا ہے کہ ہم سب اللہ کے ہیں اور ہم سب اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ نمبر 5، نماز اور قرآن سے مدد لیں۔ نمبر 6، اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ آپ کو صبر دے، کیونکہ صرف اللہ ہی آپ کو صبر دے سکتا ہے۔ نمبر 7، اکیلے نہ رہیں اور کوشش کریں کہ ان لوگوں کے درمیان رہیں جو آپ سے پیار کرتے ہیں اور جن پر آپ کو بھروسہ ہے کہ وہ اس مشکل سفر میں آپ کا ساتھ دیں گے۔ نمبر 8، اللہ کی قدر یعنی اللہ کے فیصلے کے بارے میں سوال نہ کریں۔ یہ سوال کہ میں ہی کیوں، ایسا نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہ لے آئے۔ اس کا ریفرنس ہے جامع ترمذی 2144۔ نمبر 9، پچھتاوا نہیں کرنا، کیونکہ دیکھیں زندگی اور موت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، اور آپ تو اس حوالے سے کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ تو پھر جن چیزوں پہ انسان کا اختیار ہے ہی نہیں، ان کے بارے میں سوچ کر اور پریشان ہو کر اور پچھتا کر کیا فائدہ؟ جب اللہ اپنے فرشتوں کو اپنے کسی بندے کی روح قبض کرنے کا حکم دیتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت انہیں اس کام سے نہیں روک سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر اور اللہ کو زیادہ پیارا ہے، اور ہر ایک کام میں خیر موجود ہے۔ جو چیز تجھے فائدہ دیتی ہے اس میں رغبت کر اور اللہ سے مدد مانگ، اور اگر تجھے کوئی مصیبت آ جائے تو یہ نہ کہہ کہ اگر میں اس طرح کرتا تو یوں ہو جاتا، بلکہ یوں کہہ کہ اللہ نے یہی مقدر کیا تھا اور اللہ نے جو چاہا کیا، کیونکہ یہ جو لفظ ہے نا اگر، اس سے شیطان کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ ریفرنس سنن ابن ماجہ 79۔ نمبر 10، اللہ سے بات کریں اور اللہ کے سامنے اپنا دکھ رکھیں، آنسو رکھیں، سارا دل کا حال بیان کر دیں۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا، میں اپنے غم اور کرب کی فریاد صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 86۔ نمبر 11، اور یہ دعا پڑھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ صحیح مسلم 6750۔ اے دلوں کو پھیرنے والے رب، ہمارے دلوں کو بھی اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ڈیتھ اینڈز اے لائف ناٹ اے ریلیشن، رشتہ تو نہیں ختم ہوتا نا، اور آپ بھی چاہتے ہوں گے کہ آپ اپنے آپ کو اس پیارے سے جوڑے رکھیں، اور اس سے جوڑے رکھنے کے کچھ طریقے ہیں جو یہاں پہ رحاب آپی نے لکھے ہیں۔ وہ کون سے طریقے ہیں؟
नंबर 1, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान मर जाता है तो उसके अमल का सिलसिला बंद हो जाता है सिवाय 3 चीज़ों के। एक सदका जारिया, दूसरा ऐसा इल्म जिससे लोग फ़ायदा उठाएं, और तीसरा नेको साले औलाद जो उसके लिए दुआ करे। इसका रेफरेंस है जामे तिर्मिज़ी 1376। तो जो इस दुनिया से चले गए हैं ना, आप उनसे ऐसे ताल्लुक़ रख सकते हैं कि आप उनकी हकीकी मंजिल को आसान करें। नंबर 2, आप उनके लिए सदका जारिया के असबाब बनाएं। आप उनके लिए सदका दें। एक शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरी माँ का अचानक इंतकाल हो गया और मेरा ख्याल है कि अगर उन्हें बात करने का मौका मिलता तो वो कुछ न कुछ खैरात ज़रूर करती। अगर मैं उनकी तरफ से कुछ खैरात कर दूं तो क्या उन्हें इसका सवाब मिलेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मिलेगा। नंबर 3, फिर वो इल्म जिससे लोग फ़ायदा उठा सकें, यानी कि अगर आप लोगों को कुरान पढ़ाएं या दीन के हवाले से कुछ भी सिखाएं, ये सोच कर के इसका सवाब आपके उस प्यारे को मिले जो इस दुनिया में नहीं है, तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है और इसका सवाब उसे मिलेगा। या फिर अगर उन्होंने आपको जो सिखाया है आप उस पर अमल करें, जैसे हमारे माँ बाप हमें नमाज पढ़ना सिखाते हैं, कुरान पढ़ना सिखाते हैं, दूसरों की मदद करना सिखाते हैं। नंबर 4, दुआ करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में आदमी का जब दर्जा बुलंद किया जाता है तो वह कहता है कि यह किस वजह से हुआ, तो उसे जवाब दिया जाता है कि ये तेरी औलाद की तेरे लिए मगफिरत की दुआ करने की वजह से हुआ। सुनन इब्न माजा 3660। नंबर 5, आप उनके लिए रोजे रख सकते हैं, उनके लिए हज कर सकते हैं। अब्दुल्लाह बिन बरीदा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि उनके वालिद ने फरमाया कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था कि एक औरत आपके पास आई और कहने लगी, मैंने अपनी माँ को एक लौंडी सदका कर दी थी और अब मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें तुम्हारा अजर मिल गया और तेरा वरासत का हक तेरे तोहफे को वापस ले आया है। उसने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ के पास अभी 1 माह के रोज़े हैं, क्या मैं उनकी तरफ से रोज़े रख सकती हूँ? तो आपने फरमाया, उनकी तरफ से रोज़े रखो। फिर वो कहने लगी कि मेरी माँ कभी हज पर नहीं गई, क्या मैं उसकी तरफ से हज कर सकती हूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी तरफ से हज करो। इसका रेफरेंस है सही मुस्लिम 2697। नंबर 6, नज़र पूरी करना, कर्ज पूरा करना। अगर आपके इल्म में अपने इस दुनिया से चले जाने वाले प्यारे की कोई ऐसी ख्वाहिश या नज़र है जो उसने अपनी जिंदगी में मानी थी, तो आप उसे पूरा करें। एक खातून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और अर्ज किया कि मेरी वालिदा ने हज करने की नज़र मानी थी और वो अदायगी से पहले ही वफात पा गई, तो क्या मैं उनकी तरफ से हज कर लूं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, उनकी तरफ से हज कर लो। तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर तुम्हारी वालिदा पर कर्ज होता तो तुम उसे पूरा करती? उन्होंने कहा, जी हाँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर इस कर्ज को भी पूरा करो जो अल्लाह का है, क्योंकि इस कर्ज का पूरा करना ज्यादा जरूरी है। इसका रेफरेंस सही बुखारी 7315 है। आप अपने उन प्यारों के लिए जो इस दुनिया से चले गए हैं बस एक ही ऐसा काम कर सकते हैं जिससे उन्हें फायदा पहुंचेगा, और वो है उनके लिए नेक आमाल करना और उनके लिए दुआ करना। और कब आप उनके लिए नेक आमाल करेंगे? जब आप अंदर से सही हालत में होंगे। और कब आप अंदर से सही हालत में होंगे? जब आप अपने आप को अपनी उदासी के दायरे से बाहर निकालेंगे। आप जानते हैं ना कि जो इस दुनिया से चले जाते हैं उन्हें पता होता है कि आप उनके लिए कब दुआ करते हैं और कब आप उनके लिए अच्छे काम करते हैं इस नीयत से कि इनका सवाब उन्हें मिलेगा। तो अगर आप वाकई उनसे मोहब्बत करते हैं तो वो करें जिनसे उनकी मदद हो, क्योंकि जिनसे मोहब्बत की जाती है उनकी मुश्किल को तो आसान किया जाता है ना। तो आप भी उनके लिए आसानियों का ही बाइस बने। यूं आपका उनसे जो ताल्लुक है ना वो हमेशा कायम रहेगा और वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। देखें, दुख तो हमेशा रहता है माँ बाप को खोने का या फिर किसी अपने प्यारे की दुनिया से चले जाने का,
لیکن یہ سب کرنے سے نا آپ کے دکھ میں کمی ضرور آئے گی اور آپ کے دل کو اطمینان اور سکون رہے گا۔ ایسا کرنے سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور انہیں بھی، کیونکہ جو اچھا کام آپ ان کے لیے کریں گے اس کا اجر ان کو بھی اور آپ کو بھی ملے گا۔ اور یقین کریں جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں نا، ان کو دعاؤں سے زیادہ کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، اور دعائیں ہی ہیں جو ان کی بھی اور آپ کی بھی مدد کر سکتی ہیں۔